بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ذبح کی ہوئی مرغی کے پنکھ کو نوچنے کے لیے اگر اس کا پیٹ چاک کیے بغیر اور اس کے جسم کی آلائش اور گندگی کو نکالے بغیر اگر گرم پانی میں ڈال دیا جائے تو کیا ایسی مرغی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ دیکھیے، مراقی الفلاح کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرغی ذبح کرے اور مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کیے بغیر اور اس کی گندگی اور اس کی آلائش نکالے بغیر اگر اس کو پانی کھولتے ہوئے پانی میں یا ابلتے ہوئے پانی میں اتنی دیر ڈال کر چھوڑ دے کہ جس کی وجہ سے اس کی گندگی اور اس کی آلائش کا اثر اس کے گوشت کے اندر سرایت کر جائے اور اس کی گندگی کا اثر اس کے گوشت کے اوپر ظاہر ہو جائے یا وہ گوشت بدبودار ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس گوشت کا کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس ابلتے ہوئے پانی میں چھوڑے کہ جس سے اس کے پنکھ کے مسامات کھل جائیں تو پھر اس کو 3 بار دھو کر اس گوشت کو کھانا جائز ہوگا۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ گوشت لینے کے لیے جائیں تو آپ پہلے دکاندار سے مرغی کے پیٹ کو چاک کرنے کے لیے کہیں اور پیٹ چاک کرنے کے بعد اس کی آنت اور اس کی جو گندگی ہے اس کو نکلوا دیں اور پھر اس کے بعد اس کو پانی میں ڈلوائیں تاکہ کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اور بالکل ایسا ہی حکم اس مرغی کا ہے جسے آگ کے اوپر جھلسایا جائے اس کی آنت اور اس کی گندگی کو نکالے بغیر۔ تو اگر اس مرغی کو اگر اتنی دیر تک اگر آگ پر جھلسایا جائے کہ جس سے اس کی گندگی اور اس کی آلائش کا اثر اس کے گوشت کے اندر سرایت کر جائے اور اس کی گندگی کا اثر اس گوشت پر ظاہر ہو جائے یا وہ گوشت بدبودار ہو جائے تو پھر اس گوشت کو کھانا ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے آگ پر ڈالا جائے کہ جس سے اس کے پنکھ کو اکھاڑنے میں اس کے پنکھ کو نوچنے میں سہولت ہو، آسانی ہو، تو پھر اس کو 3 بار دھو کر ایسے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہے آپ اس مرغی کو ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں یا پھر آگ کے اوپر جھلسائیں، اگر اس گوشت کے اندر گندگی کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر اس گوشت کو کھانا ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس گوشت کے اوپر گندگی کا اثر ظاہر نہ ہو یا وہ گوشت بدبودار نہ ہو تو پھر 3 بار دھو کر کے اس گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔